السلام علیکم ناظرین، عورتوں کے لیے نماز تراویح کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ 8 تراویح پڑھیں یا 20 تراویح پڑھیں؟ مسجد میں جا کر پڑھیں یا گھر میں پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں؟ گھر میں رہ کر کیا کسی امام کے پیچھے عورتیں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ناظرین، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ملے گا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل، وظائف اور فضائل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کی ساری ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب یہی دی تھی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلہ کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے کوٹھے میں آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانہ میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور اس پر گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو ایسی حالت میں دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو آنے سے مسجد میں منع فرما دیتے۔ اس لیے اس موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد کسی بھی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا ہی مرد گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کے اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدیوں میں سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہو وہ پردہ کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو، تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہٰذا ایسی صورت میں اجتناب کیا جائے۔